عمران خان رات کو موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ گئے تھے. یہ موٹر سائیکل والا آئیڈیا ڈیفینیٹلی شیخ رشید صاحب نے دیا ہوگا. فواد چوہدری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے منسٹرز کو کہا کہ اوے شرم کرو, تانوں حیا نہیں کی. چوہدری صاحب جو ہیں وہ کافی غصے میں ہیں. اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر ہم پورے پاکستان کو بند کر کے آگ لگا دیں گے. ان کی ذہنی پستی کہاں تک پہنچی ہوئی, روک سکو تو روک لو. انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ تبدیلی آئی رہے. شیخ رشید صاحب نے تو ایسی کی تیسی پھیر دی. اب ایک مقدمہ درج ہو گیا جس میں عمران خان صاحب کی ایسی کی تیسی پھیرنے کا ارادہ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, خبروں کا ایک انبار ہے جو آج آپ کے سامنے رکھنا ہے. ایک تو جی بڑی انٹرسٹنگ ایک بات آئی ہے سامنے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں ایک دم ہبڑا دبڑی مچ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جانے لگا. پتہ نہیں کون وہ شخص تھا جس نے اس قسم کی بات کہی, اور پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو انتظامیہ ہے اس کو لائن حاضر کر کے رکھ دیا. انہوں نے ہر جگہ سے آوازیں آنا شروع ہو گیا, آ جاؤ پہنچو, بنی گالا پہنچو, بنی گالا پہنچو. وہ بیچارے پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے, فیصل آباد سے, لاہور سے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ راتوں رات وہاں پہ پہنچے اور سڑکوں کے اوپر انہوں نے رات گزاری, اور اس کے بعد ہوا کچھ بھی نہیں. اچھا, اس موقع کے اوپر جیو نے یہ خبر دی کہ جناب عمران خان صاحب تو آلریڈی نکل چکے ہوئے ہیں یہاں سے, مطلب اس قسم کی انہوں نے بات کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے بعد ایک فیک تصویر بھی چلنا شروع ہوئی, اور اس فیک تصویر میں بیسکلی افتخار درانی صاحب انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی تھی تصویر, اور کہ جناب یہ دیکھیں عمران خان صاحب بنی گالا کے اندر ہی ہیں. لیکن اس کے بعد پتہ یہ لگا کہ اسی تصویر میں پیچھے فواد چوہدری صاحب نظر آ رہے تھے, اور فواد چوہدری صاحب نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے انہوں نے اس دن نیچے سڑک پہ نہیں پہنے ہوئے تھے جب وہ سڑک کے اوپر موجود تھے. تو اس کے بعد افتخار درانی صاحب نے اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیا. لیکن اس رات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط خبر ہے, عمران خان صاحب بنی گالا کے اندر ہی تھے, کہیں نہیں گئے تھے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے پروگرام کے اندر کہا کہ گرفتاری کا سن کر عمران خان رات کو موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ گئے تھے, اور جس جگہ رات گزاری تھی اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. اگر ان کو گرفتار کرنا ہوتا تو اس جگہ سے بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان خود اپنے کھودے گھڑے میں گرنے والے ہیں, تو ہمیں کوئی ان کے لیے گھڑا کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ویسے یہ موٹر سائیکل والا آئیڈیا اگر تو ہوا ہے مجھے نہیں پتا, اوبیسلی یہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن یہ موٹر سائیکل والا آئیڈیا ڈیفینیٹلی شیخ رشید صاحب نے دیا ہوگا, کیونکہ شیخ رشید صاحب اس سے پہلے موٹر سائیکل کے اوپر نا کئی دفعہ بھاگ چکے ہیں. میں نے خود بھی ان کو دیکھا, اور ان کو بھی شوق ہے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھنے کا. لیکن پتہ نہیں, بہرحال آئی ڈونٹ ہیو اے نیوز. یہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو ہے وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں, میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے, لیکن سوچا صرف آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے. دوسری خبر, فواد چوہدری صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے. یہ ٹویٹ آپ کی اسکرین پہ ہے. یہ فرماتے ہیں, اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دوں, لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے. عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو, 25 مئی کے واقعات ہوں, یا شہباز گل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری اور ٹارچر, آپ نے ورکروں کو مایوس کیا ہے. اسلام آباد کی 25 کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں. یہ فواد چوہدری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے منسٹرز کو کہا کہ اوے شرم کرو, تانوں حیا نہیں کی. یہاں پہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے, اور شہباز گل صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ لوگ جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتے. تو چوہدری صاحب جو ہیں وہ کافی غصے میں ہیں. یہ حقیقت ہے. ویسے میں چوہدری صاحب کی اس بات کے ساتھ ایگری کروں گا کہ 25 مئی کو خاص طور پہ جب بڑے آنسو گیس وغیرہ, آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے, لاٹھی چارج ہوا, بہت کچھ ہوا, تو بہت سے منسٹرز پاکستان تحریک انصاف کے وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے. مطلب ان کو لٹرلی, مجھے میری اطلاعات کے مطابق ان کے فونز کے ذریعے ان کو ٹریس کیا گیا تھا کہ وہ گئے کدھر. تو چوہدری صاحب کا غصہ ویسے جائز ہے, اور چوہدری صاحب ہیز بین ویری لوئل ود عمران خان صاحب. مطلب بڑے مشکل وقت میں نے اس دن میں فوٹیج دیکھ رہا تھا, بیچارے سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے چوہدری صاحب. تو چوہدری صاحب کے پاس ویسے آپشنز بھی تو نہیں ہے نا, یہ بھی تو ایک ایشو ہے. چوہدری صاحب نے پیپلز پارٹی, نون لیگ, سب کے دروازے بند کروا دیے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صرف ان کا پیار نہیں, ان کی مجبوری بھی ہے. ہو جاتا ہے نا, مطلب مثال کے طور پہ اگر کسی آن اے لائٹر نوٹ مذاق کر رہا ہوں کہ کوئی کپل اگر کوئی 25-30 سال گزار لینا, تو اس میں کچھ کپلز کے اندر پیار کے بجائے وہ مجبوری زیادہ بن جاتی ہے. تو چوہدری صاحب بھی جو ہے نا وہ میرے خیال میں اپنی سیاسی وابستگی کے اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ حالات اب مجبوری والے ہیں. اس طرح اور بھی کئی رہنما ہیں جن کو میں جانتا ہوں, وہ خود ہمیں جب بیٹھتے ہیں, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, سب کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ہمارے ساتھ ویسے جب مطلب نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار کتنے پھنس گئے ایسی, لیکن مجبوری ہوتی ہے, کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ہی ٹاک شو میں جا کے اسی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سے سیاسی رہنماؤں کی جو ہے نا وہ مجبوری بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اچھا جی, جہاں پہ احتجاج کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف حافظ آباد کی جوائنٹ سیکٹری ہیں
اور PP-69 سے ان کی امیدوار ہیں سلوت تارڑ صاحبہ، اور ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، بڑی انہوں نے جناب دھمکی دی ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ ان کی تصویر بھی دیکھ رہی ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت کوئی پاکستان سے پیار نہیں ہے کیونکہ یہاں غدار ہیں. ہمارے لیڈر نے کون سا کوئی قتل کیا ہے؟ کوئی غداری کی ہے؟ شہباز نواز نے غداری کی ہے، ان کو پکڑیں، ان کو اندر ڈالیں. اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر ہم پورے پاکستان کو بند کر کے آگ لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی، ختم کر دیں گے. ہمیں خان چاہیے، عمران خان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پاکستان ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، عمران نہیں ہے تو ہو جائے. آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کے مائنڈ سیٹس کدھر پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ذہنی پستی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ پاکستان، مطلب پاکستان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. وہ ملک جنہوں نے ان کو پہچان دی ہے، وہ ملک جس کا پاسپورٹ لے کے یہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں، یہ جا کے کہیں پہ بھی بتاتے ہیں تو اپنی شناخت بتاتے ہیں کہ آئی ایم اے پاکستانی. یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کو لوگ عمران خان کے نام سے پہچانے، پاکستان کے نام سے نہ پہچانے. یہ ہر جگہ جا کے صرف یہی کہیں جی ہم عمران خان کے فالوور ہیں. دس از ایگزیکٹلی دا مائنڈ سیٹ جس کے بارے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کو اتنا پولرائز مت کیجئے کہ آپ کے لیڈرز جو ہیں نا وہ کوئی دیوتا کا روپ بن کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، مطلب آپ اس مٹی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس مٹی سے پلے بڑے ہیں، اس نے آپ کو شناخت دی ہے. آپ آج جو کچھ بھی ہیں اس مٹی کی وجہ سے ہیں. عمران خان آج ہے، کل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی، لیکن آپ ذرا اپنی باتیں تو سنیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ مجھے ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے خیالات کی بنیاد پہ، اور ان کے ذہن میں یہ فیسلٹی ہی موجود نہیں ہوتی. مطلب ایک انسان ہوتا ہے نا، وہ ایک سوچ رکھتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی میرا خیال میں یہ جو نیلا پین ہے یہ سب سے اچھا پین ہے، لیکن میرے مائنڈ کے اندر کہیں پہ ایک یہ شک موجود ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں چوائس کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو سکتا ہے کہ کالا پین اس سے زیادہ بہتر ہو یا ہرا پین اس سے زیادہ بہتر ہو. لیکن ان لوگوں کے مائنڈز لاک ہو چکے ہیں، یہ لاک ہو چکے ہیں کہ جناب جو مرضی ہو جائے، عمران خان ہی بس ایک آپشن ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ جناب ان لوگوں کے حالات ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ جہاں پہ لڑائی مار کٹائی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی جو ہے اب سوچ لیا ہے کہ اچھا جی آپ نے مقدمے کرنے تھے، تھوڑے جو مقدمے ساڑھے کلو بھی لے لو. PDM کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے PDM کے رہنماؤں کے ریاستی اداروں کے خلاف دیے گئے نفرت انگیز بیانات پر مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا. ماضی کے مقدمات، اس کے اوپر اب جا کے مقدمہ جو ہے وہ کریں گے. مطلب اس سے زیادہ کلاسک کیس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بیسکلی صرف سیاسی بدلہ اتار رہے ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ مقدمات کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 196 کے تحت درج کیے جائیں گے، اور پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 108 ہے، 153 ہے، 505 کے تحت جو ہے وہ یہ مقدمات درج کیے جائیں گے. اور اس میں شکایت جو ہے وہ کس کی ہے جناب؟ علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر شکایت کنندہ ہیں. تو آپ صرف اندازہ کیجئے کہ کتنی کو کریڈیبلٹی ہوگی ان مقدمات کی جو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ درج کروا رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے بڑی تیزی سے، میں زیادہ ڈیٹیل سے خبروں میں ڈسکس نہیں کروں کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں. فردوس عاشق اوان صاحب جناب دبئی چلی گئی ہیں، بلو پاسپورٹ کے اوپر گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ڈنکے کی چوٹ پہ گئی ہوں میں، لاسٹ ٹائم مجھے روک لیا تھا نا، میں بھی اسی پاسپورٹ کے اوپر جاؤں گی. تو جناب وہ اس پاسپورٹ کے اوپر چلی گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، مخالفین اس بار بھی شرمندہ رہے اور منہ کی کھانی پڑی، روک سکو تو روک لو. انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ تبدیلی آئی رہے، صرف اتنا کہا کہ روک سکو تو روک لو، اور ان کو کسی نے نہیں روکا، اور وہ اڑ کے چلی گئی. ٹھیک ہے، ڈیم فنڈ پر ثاقب نثار صاحب کو طلب کر لیا، بلکہ معلم جبہ کیس میں اعظم خان صاحب کا نام ECL میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا. اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، جن کی وجہ سے بیسکلی جہانگیر ترین صاحب سے لڑائی ہوئی تھی، ان کا نام ECL میں ڈالنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے. اور نور عالم خان نے یہ کہا ہے کہ جناب اعظم خان پر معلم جبہ کیس میں کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، اور اس سلسلے میں اور چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب نے کہا ہے کہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کیس بند کیا تھا، ان کی طرف سے بند کردہ تمام کیسز دوبارہ کھولنے کی ہدایت کرتا ہوں. یہ کہا ہے جی چیئرمین کمیٹی نے.
اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اب ان کو بلا لیا گیا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت سے ڈیم کا فنڈ اکٹھا کرنے والے ہو سکتا ہے کہ ڈیم فول ثابت ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے, چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کیس میں 34 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ریکوری بنتی ہے. 34 کروڑ روپے کی. عمران خان نے 166 گھنٹے ہیلی کاپٹر استعمال کیا. عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے جب انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا, اور پی ایس سی کی نیب کو ریکوری کے لیے الیکشن کمیشن میں رجوع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. تو یہ ہیلی کاپٹر کیس بڑا پرانا کیس ہے جس کے اوپر پچھلے دور حکومت میں بالکل کام بند ہو گیا تھا. 34 کروڑ روپے کی ریکوری کا جو ہے وہ اب کہا جا رہا ہے. تو یہ ایک خبر ہے جی. اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے جی عمران خان کو ہاتھ لگا کر تو دیکھیں ان کو پاکستان میں کیا دنیا میں جگہ نہیں ملے گی. پرویز الہی صاحب جو ہیں پنجاب کے سب سے بڑے پولیس اہلکار بن گئے ہیں. پہلے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا اعزاز ان کو عمران خان صاحب نے دیا تھا, اب یہ پنجاب کے سب سے بڑے پولیس اہلکار بن گئے. انہوں نے کہا جناب ان کو دنیا میں بھی جگہ نہیں ملے گی. اچھا جی, اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت ملک میں ایک شخص کو اقتدار کا نشہ پاگل کر رہا ہے. فوج پولیس عدلیہ کو دھمکیاں دے کر کہتا ہے مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ. عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شخص قانون سے بالاتر ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جناب یہ بیان دیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ شہباز گل صاحب کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے یہاں سے وہ جو چھاپا کل مارا گیا تھا پارلیمنٹ لاجز کے ایف بلاک کے فلیٹ نمبر 206 سے, ان کے چھاپے کے دوران جو برآمد ہونے والی اشیاء سیٹلائٹ فون اور موبائل فونز جو ہیں وہ فورنزک کے لیے بھجوانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے, چیک کرنے کے لیے کہ ان کے اندر کیا کیا مواد ہے. ان کے کمرے سے 2 آئی فون اور 1 سیٹلائٹ فون برآمد ہوا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ ضابطے کی کارروائی کے بعد موبائل فونز فورنزک کے لیے بھجوائے جائیں گے. اچھا, دوسری بات ایک اور جو زیادہ ورینگ ہے شہباز گل صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے کمرے سے برآمد پستول کی ملکیت کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے. ملکیت کے ثبوت نہ دینے پر شہباز گل کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو ایک خبر جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے لیے یہ ایک نئی مشکل ہو سکتی ہے کہ ان کے فلیٹ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ برآمد ہوا ہے, اور شہباز گل صاحب پہلے ہی ایک پرابلم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اگر یہ ناجائز اسلحہ رکھنے کا بھی مسئلہ آ گیا جو ان کے فلیٹ سے برآمد ہوا ہے تو ان کے لیے اور بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں. پرابلم صرف شہباز گل صاحب کے لیے نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. 17 پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جس میں اسد عمر شامل ہیں, جس میں فیصل جاوید ہیں, مراد سعید ہیں, فواد چودھری ہیں, عمران خان صاحب خود تو ہیں ہی. اس کے علاوہ راجہ خرم نواز, علی نواز اوان, یہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں جو ایف آئی آر کے اندر جن کے نام درج کیے گئے ہیں. اور مقدمہ ہے جناب دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا. اس دن شہباز گل کے حوالے سے وہ جو ریلی نکالی گئی تھی جس ریلی کے اندر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خاتون مجسٹریٹ کو جو ہے وہ کافی برا بھلا کہا تھا, جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بلا لیا تھا. تو اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا. ان کو بتا دیا گیا تھا اس دن اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے کہ جناب آپ اس قسم کی ریلی نہیں نکال سکتے, اور اسی لیے ان کو سیکورٹی بھی پرووائڈ نہیں کی گئی تھی. اور یہی بتایا گیا تھا کہ 144 لگی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا تھا ایسی کی تیسی 144 کی. یہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا, تو شیخ رشید صاحب نے تو ایسی کی تیسی پھیر دی. اب ایک مقدمہ درج ہو گیا جس میں عمران خان صاحب کی ایسی کی تیسی پھیرنے کا ارادہ ہے. تو مقدمات کی بارش ہو رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر, اور ان کو میرے خیال میں لگ رہا ہوگا کہ سن 2018 ہے اور ہم نون لیگ میں ہیں. ان کو یہی لگ رہا ہوگا کہ سن 2018 چل رہا ہے اور ہم سب نون لیگ کے اندر ہیں, کیونکہ جس طریقے سے پورا نظام ہمارے خلاف مقدمے بنائی جا رہا ہے تو اس وقت ان کو اس کی تپش جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوگی. اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب آپ حکمرانی کر رہے ہو تو قانون اور انصاف اور آئین کا خیال رکھیے. میں یہی بات آج نون لیگ کے لیے بھی کہوں گا کہ نون لیگ بھی براہ مہربانی اس چیز کا خیال رکھیں, کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے آپ دوبارہ اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوں, اور پھر جب دوبارہ آپ کے اوپر مقدمے بنیں گے اور دوبارہ آپ کے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا تو پھر آپ کو بھی جو ہے وہ جمہوریت, آئین اور قانون یاد آ جانا ہے. تو چاہے صحافی ہو یا سیاستدان ہو, برائے مہربانی اس چیز کا دھیان ضرور رکھیے گا. بہرحال عمران خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. شہباز گل صاحب کو بھی یہ جو ابھی میں نے آپ کو غیر قانونی اسلحے کی بات بتائی, 12 گھنٹے کی ان کو مہلت دی گئی تھی شہباز گل صاحب کو کہ اس کا لائسنس یا اس کی ملکیت کا ثبوت جو ہے وہ لا کے دیجیے. تو شہباز گل صاحب نے یہ بیان دیا کہ جناب یہ جو اسلحہ ہے یہ میرے ملازم کا ہے. اب وہ کس ملازم کا ہے, ملازم کے پاس وہ نکلا ہے, وہ کیا نام ہے, ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں آ سکا. جس کے بعد
یہ لائسنس یہ جو مقدمہ ہے یہ شہباز گل صاحب کے خلاف درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.